بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان ذکی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں سرکل دنیا پور ڈی ایس پی میاں عبدالرؤف صاحب کے پاس۔ گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فری کین میں صلح کو فروغ دینے کے لیے ڈی ایس پی سرکل دنیا پور جو ہے میاں عبدالرؤف صاحب یہ کافی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری عوام سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میاں عبدالرؤف جو ہے وہ اپنی ذاتی دلچسپی سے فری کین کے درمیان صلح کروا کے عوام کے دل جیت رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ میاں عبدالرؤف صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے۔ جی سر، بتائیے گا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے تحت آپ جو صلح کو فروغ دے رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو نا اصل میں یہ بندے کو چیزیں ملتی ہیں وراثت میں ملتی ہے۔ میرے والد صاحب وہ ان کا صحیح زندگی یہی کام تھا، لوگوں کو جوڑنا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ محبتیں بانٹیں گے تو محبتیں ملیں گی، نفرتیں بانٹو گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ غریبوں سے زیادہ محبت کرنا اور جو رشتوں کا تقدس ہے اس کو کبھی کمال نہ ہو جانا۔ جہاں پہ یہ رشتے آیت خونی رشتے، وہاں میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، اور محنت سماجت بھی کرنی پڑی تو میں ان کے بھائیوں کی، بہنوں کی، ماں کی، باپ کی، اور یہ چار رشتے آپس میں ان کی لڑائی جھگڑا ہو تو اس میں میں اور کسی کے گھر جا کے بھی کسی کی خاطر جا کے محنت کرنی پڑی۔ میں گیا ہوں دنیا پور میں بھی گیا ہوں، گاڑی میں بھی گیا ہوں، جلال پور میں بھی گیا ہوں لوگوں کے گھروں میں، اور کوشش یہ تھی ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی اور بہن کا رشتہ دوبارہ نہیں ملتا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ اور رشتہ کوئی نہیں ہوتا جو ایسا ہو۔ نہ بہن ملے گی نہ بھائی ملے گا، پھر نہ وہ باپ جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے نہ وہ ملتا ہے، اور نہ وہ پیٹ ماں جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ملتا ہے۔ ہر رشتے کا اپنا ایک تقدس ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک سائڈ پہ ماں ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ بیٹا والد ہوتا ہے۔ بیٹے کبھی ماں کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی باپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ میاں بیوی کا آپس میں معاملہ ہے، وہ اللہ جانے اور دونوں میاں بیوی جانے۔ لیکن ہمیں بطور اولاد ہمیں یہ چاہیے کہ باپ ہمارا وہ جو جسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں جو ہے وہ جنت ہے۔ اگر جنت راضی ہے تو دروازہ، اگر راضی نہیں تو دروازہ کھولے گا نہیں، تو جنت میں جاؤ گے کیسے؟ اگر جنت میں ناراض ہے دروازہ کھول دے باپ، جو دروازہ ہے ہمارا جنت کا، اگر وہ دروازہ کھل گیا اور جنت راضی نہیں تو آپ کیسے اندر جا سکتے ہو جنت میں؟ تو ہر رشتے کا تقدس ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا یہ خاندانی ان کی جو قریبی خونی رشتے کی بات۔ اس کے بعد باقی دیگر مخلوقات آ جاتی ہیں۔ تو مہنگائی کا بڑا دور ہے، لوگ بیچارے پیچھے ہوئے ہیں، کوئی ان کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ بچ جائیں، یہ جو پیسے یہ کیسوں پہ لگائیں گے، مقدمات پہ لگائیں گے، یہ ان کے بچوں کے کام آ جائے، یہ حرام للہ اپنے پیسے ضائع نہ کرے۔ اور دوسرا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا وقوع جنم لیتا ہے۔ ایک بندہ آ کے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ پھر زندگی کسی کی ضائع ہوتی ہے، یہ ساری زندگی بیٹھ کے بندہ روتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ مرڈر وغیرہ ہو جائے تو دونوں گھر اجڑ جاتے ہیں، اتنے لمبے کیس چلتے ہیں۔ تو میری یہی خواہش ہمیشہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو جوڑ دوں، لوگوں کو اکٹھا کر دوں، ان کو بچاؤں کہ یہ لوگ یہ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ میں ان سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ جب کیس کے لیے پارٹی آتی ہیں بھی آپ کو کسی دوست نے، کسی رشتہ دار نے، کسی بھائی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے خرچے کے لیے؟ اگر یہی سوال نہیں دی، کبھی میں نے کہا جو پارٹی بندے آپ لے کے آتے ہو یہ لوگ کھانا بھی ان کو کھلاتے ہو گے؟ کبھی کسی عزیز نے کہا آج بل میں دیتا ہوں ہوٹل پہ، تو انہوں نے ایسا بھی کہا کہ نہیں ویسے بھی ہم خرچہ بھی ہمارا ہوتا ہے۔ تو لوگ ان کو ان کی لڑائیوں سے انجوائے کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی یہی میری ریکویسٹ ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہیں تو وہ بھی کوشش کریں، میری باقی پولیس والے آفیسر بھی یہ کام کریں، وہ اللہ کی مخلوق کو جوڑیں، ان کے لیے آسانیاں کریں، تو اللہ آپ پہ بھی رحمت کرے گا، اللہ آپ کے گھروں میں بھی رحمت کرے گا، آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، بڑھ جائے گی۔ دعائیں لیں، دعائیں بانٹیں، آسانیاں کریں، آسانیاں بانٹیں۔ یہی اصل زندگی کا شعبہ ہے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ہم نے اس دنیا میں چلے جانا ہے۔ موت کو یاد رکھنا چاہیے، انصاف پہ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور آپ کی قبر سے کسی نے بھی، میری قبر سے بھی کسی نے ایک کیڑا بھی نہیں لگنا، تو میں کیوں غلط کام کروں؟ الحمدللہ یہاں پہ میرے سابقہ ڈی پی او صاحب، موجودہ ڈی پی او صاحب، میرے آر پی او صاحب، اور یہاں کے اسٹیک ہولڈر سیاستدان جو تھے، جو یہاں پہ ایم ایل اے رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ مجھے کبھی
غلط کام کے لیے نہیں کہا، نہ ہم نے کرنا ہے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ وہ انہوں نے کبھی کہا ہے. تو وہ لوگ بھی خوش ہیں کہ آپ لوگ ان کی صلاح کروا دیتے ہیں. بہت سی دعائیں اپنی ہیں، لوگ اطمینان سے مجھے ملتے ہیں، لوگ فون کرتے ہیں، لوگ اسپیشلی ملتے ہیں آ کے. میری ایک ہی ان سے گزارش ہوتی ہے، یار میرے لیے بس دعا کر دیں، مجھے یہی چاہیے کہ اللہ میاں آخرت میں میرے لیے آسانی فرما دیں. تحصیل دنیا بھر کے باسیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ ہیں، غربت بھی ہے. میرا یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا، ابھی ایک یہ پرانے جاہلیت کی بات ہے، زمانہ جاہلیت کی، کہ 10 فٹ کھال پہ بندہ مر گیا، ایک موبائل 1000 روپے کے موبائل پہ بندہ مار دیا. تو تھوڑا سا تامر رکھیں. یہ لڑائی جھگڑا کوئی ان کے لیے اچھا نہیں ہے، نقصان ہے. کہ دونوں گھر گزر جاتے ہیں ان جگہوں پہ، جو لڑے ہوئے ہیں وہ آپس میں صلح کر لیں.